ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ و باللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور جو بھی اللہ کے بندہ بننے کے لیے کمر کس رہے ہیں ان کو فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا بندہ بننے کی طرف آ رہے ہیں تو پھر ذرا تیار ہو کے رہیے۔ بہت ساری مشکلات آئیں گی اور بہت سارے مسئلے ہوں گے۔ اللہ کا بندہ بننا آسان نہیں ہے۔ اچھا، اس آیت کا جو ہے یہ جو بات ابھی کہہ رہے ہیں اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ کس طرح یہ آیت ایک دم اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ خوش خیالی کر رکھی ہے کہ آپ لوگ جنت میں چلے جائیں گے بس ایسے، اور آپ کو کچھ آزمایا نہیں جائے گا۔ بات حالانکہ ہو رہی تھی کہ سارے انسان تھے امت واحدہ، ایک ہی نسل سے تھے، اور طبعی طور پر ان میں اختلافات ہوتے تھے اور ہونے تھے۔ کتاب نازل ہوئی کہ ان کے جو مختلف راستے ہیں ان کو یکجا کیا جائے اور انسان ایک طرح کے ٹھیک راستے پر صراط مستقیم پر چلیں، اور جو اختلاف اگر ہے تو پتہ چل جائے کہ ٹھیک راستے پر کون ہے اور غلط راستے پر کون ہے۔ نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ یہ پچھلی آیت کی بات تھی۔ اب جو ہے اس آیت میں اللہ خطاب کی صورت میں بات کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں جملے خبریہ اور غیب کی صورت میں بات ہو رہی تھی۔ تھے لوگ امت واحدہ یا ہیں لوگ امت واحدہ، پھر انہوں نے اختلاف کیا اور نبی آئے اور حکم کرنے کے لیے، اور یہ وہ تو یہ جملے خبریہ ہے، اور بات غائب کی ہو رہی ہے، صیغہ غائب میں۔ یہاں فوراً خدا کریم نے وہ بات کہہ کر ڈائریکٹ مسلمانوں کو اور مومنین کو اور موجودہ طبقے کو خطاب کیا کہ یہ مت خیال کریں کہ بس سوکھا ہے، آپ ایمان لے آئے ہیں، خوشی خوشی مومن ہو رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بھائی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، چلو بھائی سارے مسلمان ہوتے ہیں، ایک نیا کام شروع ہوا ہے، چلیں ادھر چلتے ہیں جی، ہیں جی، ایک دیکھا دیکھی میں اور کچھ جو ہے سمجھا سمجھی میں اور کچھ کس طرح۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت خیال کریں کہ اب آپ مومن ہوئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں، اللہ کو مان لیا ہے، آخرت پر ایمان لے آئے ہیں تو بس کام ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ کام
شروع ہوا ہے، یہ کام کا آغاز ہے۔ اسی طرح جیسے آپ ہیں کہ بیٹا یہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب پڑھائی کی طرف آتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ بس آپ تھوڑا سا سکول داخل ہو گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، بس آپ پڑھے لکھے بن گئے ہیں، مدرسے میں آ گئے ہیں تو آپ نہیں، یہ کام کا کیا ہے؟ آغاز ہے، اور اس کے ساتھ محنت چاہیے ہے۔ اللہ اس آیت میں یوں ہی کچھ فرما رہا ہے، دیکھیں نا، اور اس کے جملوں سے لگتا ہے کہ یہ خام خیالی عمومی ہے، یعنی ہماری خام خیالی ابھی بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ ہیں پورے جہان میں ہیں ایسے لوگ جو ہر مذہب میں ایسے ہیں کہ وہ شارٹ کٹ انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے طور پر، وہ تسلیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ بس میں یہ کر رہا ہوں تو بس کام پورا ہو جائے گا اور میں پار چڑھ جاؤں گا۔ مسیحیوں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، مسلمانوں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، ہندوؤں نے بھی اسی طرح بنایا ہوا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسی طرح اوپر سے بس تھوڑی بہت جو ہے وہ مالش ٹکور کر کے چل بھائی، ہاں جی تیاری ہو گئی ہے جنت میں جانے کی۔ ایسے کہاں ہے؟ خدا کریم اس خام خیالی کو کہ بھائی یہ جو نبی آئے تھے اور حکم کتاب کے مطابق انہوں نے کرنا تھا اور کتاب کو حاکم بنانے کے لیے آئے تھے، قانون خدا کو آپ میں رائج کرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہاں آگے بتاتے ہیں، ام حسبتم، یہ خام خیالی کی طرف جائیں، آپ نے یہ سوچ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے، حساب لگا رکھے ہیں۔ یہ حسبتم کا لفظ ویسے تو تخیلو بھی کہہ سکتا تھا، لیکن حسبتم کہا ہے کہ آپ نے حساب کتاب باقاعدہ اپنے تسلی کے لیے حساب کتاب جوڑ رکھے ہیں۔ بھائی ہاں جی ہماری وہ مثلا سفارش کرے گا، جیسے کہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری سفارش کریں گے، وہ تو امت کو بس کہیں گے اللہ یہ میری امت کا ہے، چل بھائی تو جنت، ہاں کیوں وہی نبی ایسے کدھر ہے؟ ہاں ام حسبتم، جو آپ نے یہ حساب کتاب اور کیلکولیشنیں بنا رکھی ہیں نا خیالی، ان تدخلوا الجنت، کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، داخل ہو جائیں گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور آپ پر وہ نہیں بیتے گی جو پچھلوں پر بیتی ہے، جو پچھلوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو پہلوں کے ساتھ گزری ہے، وہ بھئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، اور آپ بس چونکہ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی یہ امت محمدی کا بندہ ہے، اس کو جانے دیں۔ ایسے ہے بھائی، یہ وہ قرآن پوچھ رہا ہے، ام حسبتم، آپ یوں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ ان تدخلوا الجنت، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور ابھی تک تو آپ پر وہ آزمائشیں ہی نہیں آئی ہیں، آپ کو تو ابھی آزمایا ہی نہیں گیا ہے، چیک ہی نہیں کیا گیا، پرکھا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں، آپ میں ہے کتنی جان اور جرت اور جنت کے میں رہنے کی قابلیت اور صلاحیت آپ میں کتنی ہے، یہ تو ابھی ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، یعنی ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ کب کی ہے دوستو؟ مدینہ کی ہے، اور مدینہ تک پہنچتے پہنچے مسلمان جو ہے وہ اچھے خاصے مراحل طے کر بھی چکے تھے، مکہ کا سارا پیریڈ جو ہے وہ گزار چکے تھے، مکہ کی وہ سختیاں، حتیٰ اتنی سختیاں ہوئیں کہ ہجرت حبشہ کرنی پڑی، شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑے، اور وہ بھوک اور پیاس کے اور محرومیت کے 3 سال تاریخ پڑھیں تو حیران بندہ رہ جاتا ہے کہ اتنی بھوک پیاس کا صورتحال تھی کہ کتنے دنوں کچھ کسی نے نہیں کھایا تھا، تو کچھ مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھائی جائیں کوئی چیز ڈھونڈیں، مرتے ہیں، اب وہاں درخت نہیں ہے کہ درختوں کے پتے کھا سکیں، کچھ جو نہیں ہے پتھر ہی پتھر ہے، یا مٹی پھانکیں یا پتھر اپنے دانتوں تلے جو ہے وہ رگڑیں یا پھر مرے۔
دو چار بندے وہاں سے اٹھ کے نکلے اور یہ تو دیکھا کہ کوئی پرانا کسی گدھے کا یا بیل کا یا کسی چیز کا جو ہے نا چم جو ہے وہ مٹی میں خشک ہوا پڑا ہے، پرانا کسی نے پھینکا تھا کسی زمانے میں، ہاں تو وہ وہاں ہی خشک ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ اٹھایا تھوڑا سا، اس کو آ کے صاف صوف کیا اور چمڑا کھا گئے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کیا کرتے بھائی نہ کھاتے تو؟ اسی چمڑے کو پانی میں بھگویا ہے تو وہ کچھ ایسے وہ ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے وہ کھایا۔ اور کتنی چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کھاتے تھے۔ یہ دور گزار کے آئے ہوئے ہیں، مدینہ میں خود نبی ان سختیوں سے مشکلات سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ میں یہ آیت آ رہی ہے کہ ابھی وہ تو ہم نے آزمائشیں آپ پر ڈالی ہی نہیں ہیں، آپ یوں خیال کیے بیٹھے ہیں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ بس یہ آسان اس طرح بھی نہیں ہے کہ بھائی پوری زندگی جو ہے آگے کتنی لمبی زندگی ہے وہ جنت میں دے دی جائے، بس صرف کس پر کہ صرف ایک لبیک کہنے سے، بھائی اچھا جی ہم نے لبیک کہہ دیا، یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس وہ فلاں کام کر دیا ہے۔ ہاں جو اللہ نے کام کہے ہیں وہ ان میں سے کچھ نہیں کیا ہے، جو آس پاس میں ادھر ادھر سے کچھ کام جو ہے نا لوگوں نے ترتیبیں بتائی ہوئی ہیں وہ کر کے بھائی اچھا ہم ٹھیک ہے بس اب جنتی ہو گئی۔ اصلاً ایسا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم۔ اچھا اے اللہ تھوڑا سا بتا دیں، اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پہ گزری ہے ابھی آپ پہ تو آئی نہیں، تو اس بارے میں تھوڑا سی وضاحت کر دیں، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جو پچھلے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس انداز میں آپ نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی تھی کہ آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، بأسا اور سختیوں نے ان کو ٹھیک طرح جو ہے وہ مس کیا تھا، یعنی ان کے اندر تک پہنچ گئی تھی سختیاں، اتنی سختیاں تھی کہ ان کو صحیح سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو ایک ہوتی ہے سختی آتی ہے لیکن انسان کو محسوس نہیں ہوتی ہے، گزر جاتی ہے۔ ہاں سختی ہوتی ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، نہیں یہ ایسی سختیاں تھیں جو مَسَّتْهُمْ، صحیح ٹھیک طریقے سے پورے کے پورے ان کو اس نے اپنے اس میں لے لیا ہوتا ہے، ایسی سختیاں۔ وَالضَّرَّاء، مسا ہوتے ہیں، باسا ہوتی ہیں سختیاں جو انسان کے جسم سے باہر ہوتی ہیں، جیسے کہ کھانا نہ ملنا، جیسے کہ ڈر ہونا، جیسے خوف ہونا، جیسے قتل ہونا، جیسے زخمی ہونا، جیسے کوئی اور قتل ہونا، جیسے اور ذرا جو ہے یہ ہوتے ہیں جو انسان کے خود جسم کو لاحق ہوں، بیماری آ جائے، زخمی ہو جائے بندہ، یہ ہوتے ہیں ذرہ۔ پھر اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ابھی سمجھ شاید نہیں آئی ہے جو بات میں نے کی ہے کہ ان کو سختیوں نے آ کے جکڑ لیا تھا، اور جسمانی سختیاں بھی اور جسم سے باہر جو انسانی معاشرتی سختیاں ہوتی ہیں وہ بھی۔ پھر اے اللہ کیا ہوا تھا، کچھ ان کا ریئیکشن، ان پر کیا گزری، مر گئے، کھپ گئے، کیا ہو گیا؟ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا، ان کو صحیح کھڑکایا گیا، ہاں صحیح سے جھٹکے دیے گئے۔ زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ زمین کو جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں جھٹکا ملتا ہے، جنبش اس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بندوں کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ وَزُلْزِلُوا، ان کو صحیح سے جھٹکے دیے گئے، ان میں زلزلے ڈال دیے گئے۔ یعنی بندوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو زلزلے آ رہے ہیں، بندوں کو
کتنا زلزلہ دیا گیا. اور یہ بھی کہا ہے یہ صیغہ مجہول کا استعمال کیا، یعنی یہ حکم خدائی کے مطابق اس ایسا انداز اپنایا گیا کہ یہ ایسے کروایا گیا. یعنی باقاعدہ اتنا ان کو سختیاں دی ہیں کہ اندر تک ہل جائیں، اندر تک ہل جائیں، پھر بول اٹھے. اتنا سخت دوران آیا کہ کیا ہوئے جی، حتیٰ اتنا کہ یقول الرسول، جو ان کے نبی تھے نا، اللہ کے جو نمائندے تھے، وہ پھٹ پڑے، بول پڑے. وہ اکیلے بول پڑے نہیں، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اس کے ساتھ مومن ہوئے تھے وہ بھی. یعنی اتنی انتہا ہو گئی مشکلات کی کہ رسول بھی بول پڑے، ان کے ساتھ مومن بھی بول پڑے. یعنی صبر کا پیمانہ انتہا کو پہنچ چکا، اور جو سختی تھی وہ باہر چھلک پڑی. اور کیا بولے جی، والذین آمنوا معہ، جملہ ان کا یہ تھا متی نصر اللہ، کب آئے گی یہ مدد اللہ کی. ہاں اب اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ کیا مارنا ہے؟ اب انتہا کر دی ہے بھائی، سختیاں ہی سختیاں، مشکلات ہی مشکلات. ہاں دشمن کی کاروائیاں ہی کاروائیاں، اور ادھر سے کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، نہ معیشت کا، نہ ہی دوسرا، نہ تیسرا. مشکلات ہی مشکلات ہیں. اتنا کہ حتیٰ رسول بول پڑے ہوں اور ان کے ساتھ. یہ سختی کی لیول ہے دینداروں کے لیے. اگر کوئی آسانی سے حلوے کھا کر جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ایسی کہانی نہیں ہے. ہاں حتیٰ یقول الرسول، یہ اب آیت ہے. ہاں ابھی اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ مثلا یوں ہے فلاں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی کر رہا ہے، اور اسی نے دینے. وہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ ادھر سے کہیں کہ ایک مثلا درود پڑھیں اور جنت سے پار ہو جائے. یہ کیا کہانی آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ خدا کی بات مانیں گے یا جس کا وہ یہ جو باتیں ہیں یہ پاکیزہ ہستیوں نے نہیں کہی ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ بنائی گئی ہیں ساری، بہت ساری بات. جیسے ابھی بنا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے ہمارے زمانے سے پہلے والوں کے پاس تو اور بھی زیادہ بنانے کے صلاحیتیں تھیں. ابھی والے بیچارے تو ایسی باتیں بناتے ہیں جن کو عقل بھی نہیں مانتا ہے. وہ ایسی باتیں بنا سکتے تھے جن کو عقل مانتا تھا. کچھ ایسی باتیں، اور کچھ ایسی بھی بناتے جن کو عقل نہیں مانتا. ایک مثال دوں آپ سوچنے کے لیے. ہاں صرف اس پہ سوچیں، ممکن ہے کسی کے دماغ میں سمجھ آ جائے. امام سجاد علی بن الحسین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال زندہ رہے ہیں. کتنے؟ 35 سال. 35 سالوں میں جو تاریخ میں آیا ہوا ہے 25 انہوں نے حج کیے ہیں. کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ 25 حج، وہ بھی پیدل، جب کہ ان کے ساتھ محمل چل رہے ہوتے تھے، لیکن وہ پھر بھی 25 حج کیے ہیں. اب ان 35 سالوں میں حضرت تاریخ میں نہیں ہے،
دوسری دفعہ کربلا گیا ہوں زیارت کے لیے. ادھر سے آپ کے پاس روایت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جو ایک دفعہ زیارت پہ جائے گا 70 حج تو گئے کہیں نہیں، ہو سکتا ہے 700 اور 7000 بھی مل جائیں. علی ابن الحسین علیہ السلام وہ جب اسارت سے رہا ہوئے تو راستے میں کربلا آتی تھی، مدینے کے راستے میں مدینہ اس کربلا سے ہو کر مدینہ چلے آئے. پھر اس کے بعد نہیں گئے زیارت، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی. اب بتائیں نا پھر یہ کیا ہے؟ پچیس دفعہ حج پہ گئے ہیں، تاریخ میں درج ہے. اب یہ چیزیں ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں خوش فہم لوگوں نے. یہ اللہ اگر کہہ رہا ہے تو خوش فہموں کی ایک پوری وہ فوج ظفر موج ہوگی تو تبھی اللہ اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ آپ لوگ خیالاتی ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خیالاتی مت بنے، بندگی خدا میں بندگی چاہیے. شغل میلہ اور آنا جانا اور یہ وہ فلاں ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بندگی خدا میں بندہ اندر تک ہل جاتا ہے، اندر تک اس میں زلزال پیدا ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہا ہے خدا کریم. جو بات میں نے کی اس پہ سوچیں اور پھر دیکھیں جو ہو رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے کیا ہے. اور یہ ایک امام کی بات نہیں ہے. امام سجاد پہلے امام تھے اور اس کے بعد 10 اور امام آئے ہیں. کتنے؟ 8. 8ویں کو چلیں وہ غیبت کی بات ہے، تو باقی جو ہیں ان سب کی زندگیاں دیکھ لیں کتنی دفعہ وہاں یہ ہیں. اور پھر انہی اماموں سے آپ نقل کر رہے ہیں کہ جو ایک زیارت کرے گا وہ یہ ہوگا. سارے امام پابند نہیں تھے، جا سکتے تھے. خوب والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کب ہے نصرت الہ؟ کب آئے گی یہ نصرت الہ؟ اتنی شدت ان مسائل میں جو آزمائشیں ہیں. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آزمائشیں اور وہ جو زلزال ہے، وہ جو سختیاں ہیں، وہ ساری کی ساری باقاعدہ پلانڈ تھیں. زلزلو یعنی پلانڈ تھیں. اس طرح نہیں تھا کہ اللہ نے بے توجہی کی اور ان بیچاروں پہ آتی رہیں، ویسے نہیں. زلزلو باقاعدہ ان کو زلزال دیا گیا. یہ سختیاں ان کے لیے ترتیب دی گئیں کہ وہ اس سختیوں کو جھیل کر کندن بن کر آئیں، صحیح آگ کی سختی میں جل کر اصلی سونا، خالص سونا بن کے آئیں. تو اب جو ہے خدا کریم یہاں جو جواب دیتا ہے، خدا کا طریقہ کار قرآن میں یہ ہے کہ کامنٹ کے بغیر کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے. اب یہ خیالی بات تھی تو اے اللہ آپ کا وہ کیا ہے ریاکشن جب انہوں نے یہ کہا یا انہوں نے یوں سوچا، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی نصرت اسی وقت آپ کے قریب ہے، اسی وقت آپ کے پاس ہے. کہ ہم بیچارے جو روایتی مفسرین ہیں
ان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ بھائی کدھر ہے نصرت تو ہے ہی نہیں، مار ہی پڑ رہی ہے، نری مار پڑ رہی ہے، ہاں اوکھ ہی اوکھ ہے، پھر نصرت ہے کدھر؟ تو انہوں نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ انشاءاللہ قریب میں نصرت آنے والی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت عنقریب آنے والی ہے۔ اور ان بندے خدا سے پوچھے کوئی کہ عنقریب کا آپ نے کہاں سے آپ نے اللہ کی کلام میں ڈال دیا؟ یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں اپنی طرف سے کیوں کچھ ڈالتے ہیں؟ عنقریب کا کدھر کہا ہے اللہ نے؟ یہ وہی جملہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ فَإِذَا سَأَلَكَ أَنِّي عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریبون، میں قریب ہوں۔ اب ادھر آپ کہیں گے کہ اللہ ان قریب ہے، یا وہاں قریب اسی وقت ہے، اسی وقت موجود ہے؟ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے نصر اللہ قریبون، یہ نصرت الہ اسی طرح قریب ہے جیسے اللہ قریب۔ وہ لفظ اگر ادھر یہ معنی دے رہا ہے کہ وہ اس وقت موجود ہے، فَإِنِّي قریبون کا معنی کیا ہے؟ کہ میں انشاءاللہ قریب ہو جاؤں گا، بھائی ابھی نہیں ہوں، بعد میں قریب ہو جاؤں گا۔ وہاں یہ معنی ہے تو ادھر بھی وہی معنی ہے قریب کا، یعنی میں یہ نصرت الہ اس وقت موجود ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، ابھی تک جو آپ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہو، اللہ سے توقع رکھے ہوئے ہو، صبر کر رہے ہو، یہی نصرت الہ ہے، یہی نصرت الہ ہے، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ اصلا آپ ابھی ہی کامیابی کی لیول پر ہیں، ابھی ہی آپ نصرت ہو رہے ہیں، آپ کی مدد ابھی ہو رہی ہے، آپ کا جو کچھ بننا ہے وہ ابھی اسی وقت اسی کام سے ہی بن رہا ہے۔ جو کچھ آپ نے پانا ہے، جو چیز پانے کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہوا ہے، وہ اسی وقت ہی آپ کو مل رہا ہے، یعنی وہ آپ کے لیے موجود ہے، اور صرف سامنے جو ہے تب آئے گا جب آپ اس دنیا کے پردے سے ہٹ جائیں گے، سامنے تب آئے گا۔ بھائی اللہ موجود ہے، وہی حاصل ہو رہا ہے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے، اللہ آپ کو اسی حالت میں ہی چاہتا ہے، اور یہی صبر کی یہی حالت ہی اللہ کی پسندیدہ حالت ہے، اور یہی نصرت الہ ہے۔ وَإِلَّا اگر اللہ آپ سے ہاتھ کھینچ لے، اللہ آپ کی سرپرستی ہٹا لے، اپنی نصرت ہٹا لے، کیا ہوگا؟ ایک دم آپ کو بہت ساری چیزیں دے دے گا، آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ کہ ابھی تک آپ اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، موجود ہیں، صبر کر رہے ہیں، یہی اللہ کی نصرت ہے، یہی آپ کے درجات بڑھا رہا ہے، اللہ آپ کے درجات بڑھا رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ۔ وَإِلَّا یہ کہ ہاں جی نہیں بہت ساری نصرت اور یہ ظاہری دنیا میں کامیابی حاصل ہو جائے، یہ تو مد نظر ہی نہیں ہے اللہ کے، کبھی بھی مد نظر نہیں رہی ہے اللہ کے کہ بھئی یہ ظاہری کامیابی، انسان کی کامیابی وہ ہے جو انسان اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے، وہ کامیابی ہے۔ اگر دشمن پر انسان فتح حاصل کر لے دنیا میں لیکن اللہ کے ہاں فیل ہو جائے تو وہ بندہ فیل ہے یا پاس ہے؟ وہ تو فیل ہے، پھر وہ نصرت تو نہ ہوئی نا، وہ تو کیا ہوئی؟ وہ تو خرابی ہوئی۔ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ یہاں بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہی یہ بیچارے اپنے ذہن کے مطابق اللہ کے کلام کو کیا کرتے ہیں؟ پھیرتے رہتے ہیں۔ وَإِلَّا اللہ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، بغیر کسی سین اور صوفہ کے کہہ رہا ہے۔ اگر ایسے بے مزاح ہے، کبھی سین کے ساتھ اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی صوفہ کے ساتھ، اور یہاں بغیر سین اور صوفہ کے کہہ رہا ہے، یعنی وہ اس کو اپنے کلام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس طرح جو معنی دینا ہے وہ اس معنی کو اور طرح دینا ہے۔ یہاں سین کہنا چاہیے تھا نا، اِنَّ نصر اللہ قریبٌ کی طرح صوفہ یقرب بکم، یا یہ ہے کہ سیقرب بکم، یا اس طرح کا کوئی جملہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کرے قریبٌ، ابھی ہے، ابھی ہے، تو پھر اسی ابھی ہے کو سمجھیں۔ پھر اس کے بعد
ایک دوسری آیت ہے جو کہ تھوڑی سی اس وادی سے ہٹ کر ہے، تو ہم اگر اس کو شروع کریں تو ممکن ہے کہ نہ پہنچ پائیں، اس لیے اس کو اگلی نشست کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا کریم آپ سب کو موفق اور مؤید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔